والے بالوں کو شمار نہیں کر سکتا تو وہ وحدہ لا شریک کی نعمتوں کو کس طریقے سے شمار کر سکے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان والوں کو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور جو کفار اور مشرکین کو نعمتیں دی ہے ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں حساب کتاب دیں گے، اللہ یہ کہ اپنے مدد سے کسی کو معاف کر دیں. وہ بڑا رحیم ہے. جب رات معاف کرنے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت اس کے علاوہ پکڑ نہیں سکتی. اور خود وہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ بخش ربک لشدید، جب میں اپنی پکڑ پر آ جاتا ہوں، اپنی گرفت پر آ جاتا ہوں تو دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت میں چھڑا نہیں سکتی. اس لیے ایک طرف وہ اپنا جلال بیان کر رہے ہیں، ایک طرف اپنا قریبی بیان کر رہے ہیں، رحیم یعنی رحم کرنے والا بھی ہے اور وہ پکڑنے والا بھی ہے. اب وہ رحم کرتا رہتا ہے اور معاف نہیں کرنے والا ہے. اس لیے کہیں انسان ایسا نہ ہو جائے کہ گناہ کرتا ہے اس سے ناامید نہ ہو جائے، اس لیے وہ رحم بھی کرنے والا، معاف بھی کرنے والا ہے. اور ماں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس نے 99 آدمی کو قتل کر دیا، یعنی 100 میں ایک کم. اور پھر اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہوئی، یاد ہوئی کہ میں اگر ان گناہوں سے توبہ کرنا چاہوں بارگاہ الہی کے اندر تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی. ایک شخص کے پاس میں گیا تو اس نے کہا کہ تم نے 99 آدمی کو قتل کر دیا ہے، اب اگر تو توبہ کرے گا تو کیسے توبہ کرو گے؟ اس نے منع کیا تو تلوار نکالے اس کو بھی خاتمہ کر دیا. اب پورے 100 قتل ہو گئے. جب 100 قتل ہو گئے تو پھر آگے اور بڑھا. ایک شخص کے پاس گیا کہ میں نے 100 آدمی کو قتل کر دیا. یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے جس کے بارے میں بات کی اس میں مدعو کے اندر ایک گزری بنی اسرائیل کے نام سے. تو اس شخص نے دوسرے شخص سے پوچھا کہ میں نے 100 آدمی قتل کر دیے ہیں، کہ اب میں اگر توبہ کرنا چاہوں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ ہاں ضرور توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو چل کر کے جانا ہوگا کہ کھلا جگہ نیکوں کی بستی ہے، وہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے کاموں کو، ان کے احکام کو لے کر کے چلنے والے لوگ رہتے ہیں. وہاں تم جاؤ گے تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. تمہیں جس طریقے سے طریقہ بتایا ہے. اور فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنی جگہ سے چلا ہی تھا کہ درمیان کے اندر روح قبض کرنے والا فرشتہ آ گیا اور اس شخص کی روح قبض ہو گئی. جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے. جنت والے کہہ رہے ہم لے جائیں گے، جہنم والے کہہ رہے ہم لے جائیں گے. اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ بھیج دیا کہ زمین کو ماپو، جہاں سے چلا ہے اگر وہ جگہ زمین زیادہ اس بستی کے پاس میں جہاں سے چلا ہے تو جہنم والے فرشتے جائیں گے، اور اگر زیادہ اس کے قریب ہے یعنی جس جگہ وہ نیکوں کی بستی ہے تو پھر جنت والے لے جائیں گے. یہ بات اسی پر عرض کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. اس کے دل کے اندر یہ آرزو تھی، یہ تمنا تھی کہ میں توبہ کروں اور میری توبہ قبول ہو جائے. اسی لیے سے چل پڑا تھا. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلے روایت نقل کی، اسی روایت کو نقل کی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تعلق نیت سے ہے. جیسے انسان کی نیت ہوگی اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ آسمان سے پیسے ہوتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں. فرشتہ آتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ زمین کو ماپو. زمین جب ماپی گئی حقیقتاً تو وہ زمین ان کے قریب تھی جہاں سے وہ چلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے اس زمین کو سمیٹ لیا اور سمیٹ کر کے اس زمین کو نیکوکاروں کی زمین کے پاس میں کر دیا. اس کی مغفرت ہو گئی. اب وہ شخص جو توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، اور ایک آدمی اگر اللہ کے دربار کے اندر آ کر کے وضو کر کے 2 رکعت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے اللہ کے دربار کے اندر اپنی گئی گزری زندگی کے اوپر یاد کر کے ایک ہی گناہ کو اللہ کے دربار کے اندر روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کیوں نہیں مغفرت کرے گا. میرے بھائی آج ہماری اس بات پر اتنی کمزوری آ گئی، اتنی کمزوری آ گئی کہ ایمان والا جب ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے آنکھوں میں آنسو نہیں آتا. یہ ایمان کی کمزوری کی انسانیت ہے. ایک عالم اپنے بیان کے اندر فرمانے لگے کہ جب دنیا کے حالات خراب ہونے لگتے ہیں تو لوگ سائنسدان حضرات کے پاس میں جاتے ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے
ہے. حالانکہ ہمیں اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے حالات خراب ہونے لگے تو حضور کا اس وقت کیا طریقہ تھا, صحابہ کا اس وقت کیا طریقہ تھا, اس کی امتوں کے اندر جتنی امتیں گزری ہے اور انبیاء علیہ السلام گزرے, انہوں نے اپنی امت کو کیا طریقہ تھا. اس ترجمے کے اندر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جب سورج گرہن ہوتا تھا, چاند گرہن ہوتا تھا, ہوا تیز چلنے لگتی تو حضور فوراً مسجد کی طرف کرتے تھے. اور اللہ معاف فرمائے اس دور کے اندر اگر ہم مسجد کے اندر آ بھی جاتے ہیں تو اس دور کے اندر اگر موسم تبدیل ہونے لگتا ہے, سورج اور چاند گرہن ہونے لگتا ہے تو ہم اپنے گھر کے بارے میں فکر کرتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں, اپنے اہل و عیال کے بارے میں فکر کرتے ہیں ان کا کیا ہوگا. یعنی مسجد کے اندر آنے کے باوجود ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ حضور کی اس سنت پر ہمیں آوازہ کرنے کے لیے تیار ہے. اسی میں میرے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی مخاطب کیا کہ ایمان والوں ایمان لاؤ. اور صحابہ کہ انہوں نے مسلسل اپنے ایمان پر محنت کی, 12 یا 13 سال اس ایمان کو سیکھا, اس دین کو سیکھا. اور ایک روایت کے اندر آیا, ہم نے سنا کہ صحابہ کا ایمان ان کے دلوں کے اندر اس طریقے سے رچا اور بسا, جس طریقے سے چائے کی پتی دودھ کے اندر گھر اور مل جاتی ہے, اس طرح پھر اس کے نکالنے کی بات نہیں ہے, اس کا جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ان کا ایمان ان کے دلوں کے اندر رچا بسا. انہوں نے حضور کی صحبت پائی تھی, اسی لیے ان کو صحابہ کا لقب ملا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا لقب دیا. پھر بھائی جس سے اللہ راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے راضی, اس سے بڑا کیا مقام اور مرتبہ ہو. اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہی مخاطب کیا قرآن کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والوں ایمان لاؤ. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یا نبی اللہ, ہم ایمان کو لا چکے ہیں کہ ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. ایمان کے حقوں کے اوپر سے جب نکلو, کہ جنت کے باغوں سے جب نکلو تو خوب چل لیا کرو, یعنی ذکر خوب کیا کرو. آج ایمان اللہ معاف فرمائے ہمارا سر سے ایمان رہ چکا ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.